آج کے اس مختصر درس میں اعتکاف کے متعلق چند باتیں جاننے اور سننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعتکاف ایک مسنون عمل ہے، سنت عمل ہے، اور اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے، مگر یہ کبھی کبھی فرض بھی ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کبھی کبھی فرض بھی ہو جاتا ہے، تب فرض ہوتا ہے جب آدمی اسے منت مان لے، نظر مان لے تو اعتکاف فرض ہو جاتا ہے۔ اس ضمن میں ایک روایت آتی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی، جب بات آتی ہے تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے سامنے عرض گزار ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں نے زمانہ جاہلیت میں منت مانی تھی اعتکاف کرنے کی، وہ بھی کہا مسجد حرام میں، تو آپ نے فرمایا اسے پورا کر دو۔ جب کسی جائز چیز کی منت مانی جائے، نظر مانی جائے، تو اسے پوری کر دینا چاہیے، اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ہاں، اگر انجانے میں نہ جانتے ہوئے کوئی لاشعوری میں کسی گناہ کی چیزوں کے متعلق نظر مان دے تو اس نظر کو پوری نہ کرے، اس نظر کو پوری نہ کرے۔ چھوٹی سی مثال سے بات سمجھی جا سکتی ہے کہ کسی کا سامان ہو، آدمی منت مان لے تو اس کا وہ سامان اٹھا کے لے جا کے بیچ ہی دینا، چھوڑنا نہیں ہے۔ اس کام کو میں پورا کروں گا، اللہ پورا کروں گا، تو ایسی منت پوری نہیں کرنی چاہیے، چونکہ گناہ کے کاموں میں اطاعت نہیں ہے، نیکی کے کاموں میں اطاعت ہے۔ اور منت پوری کرنے والوں کی تعریف قرآن مقدس میں کی ہے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ اگر اعتکاف کے لیے نذر مان لے تو اعتکاف لازم، واجب، ضروری اور فرض ہے، اسے پورا کرنا ہے۔ اب اعتکاف کی مدت کتنی ہے؟ ایک عام مدت جو نبی علیہ السلام کی سنت ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں، صحیح بخاری شریف کتاب الاعتکاف میں، صحیح مسلم شریف، ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت بیان فرماتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه اللہ تعالی ثم اعتکف ازواجہ۔ نبی علیہ السلام رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو 10 دن باقی رہتا ہے، جیسا کہ آج 19 ہے، کل 20 لگ جائے گا، تو آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو موت دے دیا۔ حتی توفاہ اللہ تعالیٰ، یہ کون کہہ رہی ہے؟ یہ سیدہ عائشہ زوجہ مطہرہ مبارکہ نبی کائنات علیہ السلام کی پیاری بیوی کہہ رہی ہے کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موت دے دیا، وفات دے دیا، پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے، آپ کا انتقال ہو چکا۔ تو نبی علیہ السلام کی بیوی محترمہ کہتی ہے کہ آپ کی وفات ہو گئی، تب تک آپ نے برابر 10 دن کا اعتکاف کیا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جتنے رمضان آئے 10 دن کا اعتکاف کیا، اور ساتھ ہی ساتھ پورے رمضان میں جبریل امین علیہ السلام آ کر کے ایک بار پورے قرآن کا دورہ کرایا کرتے تھے، پورے قرآن کا دورہ کرایا کرتے تھے رمضان
پورے رمضان آپ کو پڑھواتے تھے، ایک دفعہ قرآن ختم کرواتے تھے، لیکن جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال رمضان المبارک کے مہینے میں جبریل امین آ کر کے 2 دفعہ آپ کو قرآن کا دورہ کرواتے ہیں، 2 دفعہ آپ قرآن کا دور کرتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام آپ کو 2 دفعہ قرآن شروع سے بسم اللہ الحمدللہ سے لے کر کے والناس تک 2 دفعہ قرآن ختم کرواتے تھے۔ اور اسی سال جس سال آپ کا انتقال ہوتا آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، ہمیشہ اپنی عادت کے مطابق 10 دن اعتکاف فرماتے تھے، مگر جس سال آپ کا انتقال ہوتا آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اگر کوئی 20 دن کا اعتکاف کرنا چاہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، اسے ثواب ملے گا، کوئی گناہ نہیں ہے، یہ بھی سنت ہے، مگر 10 دن آپ نے برابر کیا اور 10 دن کا اعتکاف کرنا عین سنت ہے۔ اچھا، یہ عین سنت ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اعتکاف کرنا چاہے اس سے کم دنوں کا تو اس سے کم دنوں کا بھی اعتکاف ہے، کم از کم 1 دن کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ اعتکاف کے لیے روزے کا ہونا شرط نہیں ہے، عام دنوں میں بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، مگر رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف کرنا یہ مسنون عمل ہے، سنت عمل ہے۔ عام دنوں میں بھی کوئی رمضان کے علاوہ بھی اعتکاف کرنا چاہے تو اس کے لیے مباح جائز ہے، اعتکاف کرے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اعتکاف کے لیے روزے کا ہونا شرط نہیں، اگر کوئی ایسا ہے جو روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے اور وہ اعتکاف کر سکتا ہے، اب یہاں کئی باتیں پیدا ہو سکتی ہے، ان ساری باتوں کو چھوڑ دیجیے، مجبوریاں ہوتی ہے کئی طرح کی آدمی کو، اعتکاف تو کر سکتا ہے مگر روزہ نہیں رکھ سکتا، شرعی مجبوری ہے تو کوئی مذائقہ نہیں، اعتکاف کر سکتا ہے۔ اس کے لیے درست ہے اعتکاف کرنا اگر روزہ نہیں رکھ پا رہا تبھی، مگر کسی بغیر عذر کے، کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، کوئی اس کو پریشانی نہیں ہے تب روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو ایسے اعتکاف کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف میں آدمی کرے کیا؟ پہلے بات، اعتکاف کب بیٹھے؟ جن کو بیٹھنا ہے یہ 10 دن جو مشروع ہے مسنون ہے وہ کب بیٹھے؟ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان يعتكف فصلى الفجر ثم دخل معتكفه۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اعتکاف کا ارادہ کرتے تو آپ 20 رمضان کے شام میں آ جاتے مسجد۔ کل ہے 20 رمضان، 20 روزہ کل ہے، اب جن کو اعتکاف کرنا ہے کل آ کر کے مسجد میں داخل ہو جائے، مسجد میں آ جائے نیت کر کے۔ نیت ہر عمل میں نیت ہے، نیت ضروری ہے۔ نیت کیسے کرنا؟ بس دل میں نیت کرے اعتکاف مجھے کرنا ہے یہ 10 دن، آ جائے اعتکاف کے لیے، وہ آ جائے شام کو، مغرب وغیرہ میں آ جائے، اب رات بھر ذکر و اذکار عبادات وغیرہ کرے، اب خیمہ بھی نصب کرتے ہیں تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے خیمے میں داخل ہو جائے۔ اعتکاف میں کرنا کیا ہے؟ اعتکاف میں زیادہ سے زیادہ اللہ پروردگار سے بات کرنی ہے۔ کیسے بات کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے کیسے بات کریں گے؟ آسمان کا دروازہ تو کھلے گا نہیں، کھول دیا گیا ہے۔ اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، جب رمضان داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ کثرت سے رحمت کا نزول ہو، کثرت سے فرشتوں کا نزول ہو۔ تو آپ کو بات کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بولی قرآن سے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ سلف صالحین کہتے تھے رمضان آتا تھا تو وہ قرآن لے کر کے بیٹھ جاتے تھے، کہتے تھے ساری دنیا کو چھوڑو، میں اب اللہ سے بات کرنے لگا ہوں، میں اللہ سے بات کرنے لگا ہوں۔ اور یہ قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو دہرانا ہے، باتوں پہ بات کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنا ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، دعائیں کریں، کیونکہ وہ وقت جو ہوتا ہے اعتکاف کے معنی ہی ہوتا ہے ساری دنیا
گوشہ نشین ہو جائے ایک جگہ پر، وہ کون سی جگہ ہو؟ اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا شرط ہے۔ اگر کوئی اعتکاف کرتا ہے، بعض عورتیں کیا کرتی ہیں کہ یا بعض مولوی فتویٰ دے دیتے ہیں کہ جہاں نماز پڑھتے ہیں گھر میں عورتیں، اس کونے کو اعتکاف کی جگہ بنا لیں۔ بالکل یہ غلط ہے، سنت کے خلاف عمل ہے۔ قرآن و سنت میں ایسی کہیں کوئی دلیل نہیں ہے، اور نہ ہی سلف صالحین سے ایسی کوئی دلیل ملتی ہے۔ اگر عورتیں بھی اعتکاف کرنا چاہیے تو یہ روایت جو میں نے ابھی پڑھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ثم اعتکف ازواجہ، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ گویا کہ عورتوں کے لیے بھی اعتکاف مشروع ہے، لیکن اسی مسجد میں جس مسجد میں عورتوں کے لیے مخصوص انتظام ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ جس مسجد میں انتظام نہیں ہو وہاں جا کے ڈیرا ڈال دیں، یہ ناجائز اور غیر درست عمل ہے، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ان تمام چیزوں سے بڑھ کر کے عورتوں کی عزت اور عصمت کی حفاظت فرض اور واجب ضروری ہے۔ لہذا جس مسجد میں عورت کا انتظام انصرام رہے وہیں وہ اعتکاف کرے گی، اور مسجد ہی میں کرے گی۔ ہاں، دوران اعتکاف اگر عورت کو کوئی ایسی شرعی مجبوری لاحق ہو جائے جو ماہواری مجبوری ہے مہینے کی، اگر ہو جائے تو اسی وقت وہ فوراً مسجد سے باہر ہو جائے، اس کے لیے وہی ضروری ہے۔ مسجد میں آپ رہنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے، چونکہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جنبی کے لیے جنبی میں مرد عورت سب داخل ہے، جب ناپاک ہو تو ایسی صورت میں مرد عورت مسجد میں داخل نہ ہو۔ اچھا، حائضہ عورت کے لیے مسجد حلال نہیں ہے، ان دونوں کے لیے مسجد حلال نہیں ہے، لہذا جب ایسی مجبوری عورت کے لیے آ جائے مسجد فوراً خالی کر کے وہ اپنے گھر پہ چلے جائے۔ اس کے بعد اگر وہ ٹھیک ہو جائے پھر آنا چاہے تو کوئی دقت نہیں، آ جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مرد کے لیے تو ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے، ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ وہ اعتکاف توڑے۔ ہاں، اعتکاف ٹوٹ جائے گا اگر کوئی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لے، کوئی شرکی اعمال کر لے، یا پھر فضول میں کام نہیں ہے، بغیر کسی ضروری کے، بغیر کسی ایک دم سخت ضروری ہو تو مسجد سے باہر جا سکتے ہیں، گھر تک جا سکتے ہیں۔ اگر گھر میں کوئی کھانا لانے والا نہیں ہو، الحمدللہ اب تک اب دیکھا جا رہا ہے کہ تقریباً مساجد میں کھانے کا انتظامی کمیٹی کر دے رہی ہے، یہ اللہ کا فضل اور اس کی عنایت ہے۔ مگر اگر کہیں نہیں ہو ایسا تو کسی اور اس کے گھر میں کوئی بھی نہ ہو، کوئی لانے والا، تو ایسی صورت میں وہ گھر جا کر کے کھانا لا سکتا ہے، مگر غیر ضروری بات وہاں نہیں کرے گا، غیر ضروری کلام نہیں کرے گا۔ ان شدتوں کے بنا پر وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی ضرورت نہیں، ویسے کھا پکا جا کے ٹہل کے آ گیا، پانی پی کے چائے پی کے، تو ایسی صورت میں اس کا اعتکاف برخاست ہو جائے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور اعتکاف بغیر کسی مجبوری کے توڑنا یہ بڑا گناہ ہے، اس لیے اعتکاف نہیں توڑنا چاہیے۔ اعتکاف میں ساری دنیا سے خالی ہو کر کے صرف دعا مناجات ذکر و اذکار میں لگ جانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں۔ اسی لیے تو اس کو اعتکاف ہی کہتے ہیں، اسی لیے کسی ایک جگہ پر بیٹھ جانا اعتکاف میں۔ اب میں یہاں رک کر کے بات کہہ سکتا ہوں کہ ان تمام اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آدمی کو چاہیے کہ وہ موبائل بھی اعتکاف میں نہ لائے۔ اگر لاتا ہو تو صرف کسی سخت ضرورت کے تحت اسے استعمال کرے، ورنہ اسے بند کر کے رکھ دے، اور اس میں کھٹ کھاٹ یہ وہ 3-5 نہیں کرے۔ اگر ایسا کرتا ہے اور اس میں وقت ضائع کرتا ہے تو اس کا اعتکاف خطرے میں پڑ جائے گا، اس کا اعتکاف جا بھی سکتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو اور اپنے اعتکاف کو بچائے رکھے۔ 20 رمضان المبارک کے شام کو آ جائے مسجد میں اور رات بھر عبادات کرے، غیر ضروری باتیں کسی سے بھی نہ کرے۔ بس یہاں تک کہ سنت تو یہ ہے، سنت بیان فرماتے ہیں کہ سنت تو یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا مریض کی عیادت بھی نہ کرے، جبکہ آپ کو معلوم ہے مریض کی عیادت کرنے والے کی فضیلت کیا ہے۔ آپ نے حدیث سماعت فرمایا اس سے پہلے کہ ایک آدمی خالص اللہ کی رضا کے لیے
خیر خواہی کے لیے، کسی مریض کی عیادت کے لیے، تیمارداری کے لیے، مزاج شناسی کے لیے، مزاج پرسی کے لیے جاتا ہے تو اس کے ساتھ جب وہ نکلتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ نکلتے ہیں اور شام تک اس کے لیے دعائیں خیر کرتے رہتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے ایک بیمار کی تیمارداری کے اوپر۔ تو جب اس چیز کو شریعت نے منع کر دیا کہ نہیں جا سکتا، جنازے میں جانا، جنازے میں شرکت کرنا کتنا بڑا ثواب ہے۔ کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کرنا، اس کے ساتھ جانا، تجہیز و تکفین تک رہنا، احد پہاڑ کے برابر اس کو ثواب ہے۔ اب بتائیے احد پہاڑ کا کوئی اندازہ کر سکتا وہ کتنا کلو کا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ اتنا بڑا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، لیکن اعتکاف کرنے والوں کے لیے یہ بھی کہا کہ یہ سنت نہیں ہے۔ اعتکاف کرنے والوں کے لیے سنت ہے کہ ان چیزوں میں بھی نہ جائے، کسی بیمار کی عیادت کے لیے، کسی جنازے میں، تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے اور جس مقصد کے لیے اعتکاف میں بیٹھے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، بس اسی میں وہ مصروف رہے۔ یہاں تک کہ سلف صالحین، امام ابن قدامہ رحمہ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ہمارے زمانے میں سلف کا یہ کردار تھا کہ وہ جب اعتکاف میں بیٹھتے تو وہ حدیثوں کو بھی نہیں پڑھتے تھے۔ اب آپ بتلائیے، حدیثوں کو نہیں لکھتے تھے، حدیث نہیں پڑھتے تھے، حدیث نہیں لکھتے تھے، حدیث کا درس نہیں دیتے تھے۔ ان راتوں کی اتنی بڑی قیمت ہے، ان راتوں کی اتنی قدر ہے اور اتنی اہمیت ہے کہ سلف صالحین اس کی اہمیت کے پیش نظر حدیثوں کا پڑھنا، حدیثوں کا پڑھانا، حدیثوں کا لکھنا چھوڑ دیتے تھے۔ صرف دعا، صرف ذکر، صرف اذکار اور صرف قرآن کی تلاوت۔ اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس رات کے متعلق پوچھا بھی، صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، تو آپ نے فرمایا دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو۔ کیا دعا کرو؟ دعا بھی آپ نے سکھلایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس لیے دیگر غیر ضروری چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع نہ کر کے، بس اپنے آپ کی حفاظت کر کے، بس اس اعتکاف کی حفاظت کریں اور صرف اللہ تعالیٰ سے دعا سے اذکار کریں۔ ہاں، دوران اعتکاف، دوران روزہ کسی کو روزے کی حالت میں یا اعتکاف میں چونکہ انسان ہے، اگر احترام وغیرہ ہو جائے، نہانے کی سخت ضرورت پڑ جائے، اب بات سمجھ لیجیے، نہانے کی سخت ضرورت پڑ جائے، اب اس سخت ضرورت میں مرد و زن دونوں شامل ہیں، مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، تو ایسی صورت میں فوراً اس کو نہا لینا چاہیے، اپنے آپ کو پاک کر لینا چاہیے۔ اگر کسی طرح کا کوئی حادثہ ہو جائے، وہ حادثہ جو عورتوں کا بڑا حادثہ ہے مہینے کا، وہ نہیں۔ ہاں، اگر کسی کا استحاضہ ہو جائے، کسی عورت کا استحاضہ کا خون آ جائے جو مہینے کے خون سے الگ ہوتا ہے، استحاضہ کا خون بیماری کا خون ہوتا ہے، اگر وہ ہو جائے تو اسے اعتکاف بھی نہیں ٹوٹتا ہے اور نہ ہی روزہ ٹوٹتا ہے، نہ ہی نمازیں ٹوٹتی ہے۔ ہاں، اس میں ہر نماز کے لیے وضو کر لیں، یہ اس کے لیے سنت ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹے موٹے خواب وغیرہ کا مسئلہ آ جائے، احترام وغیرہ کا آ جائے، نائٹ فال کا آ جائے، یا کوئی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پیش آ جائے، وہ فوراً نہا لے، وضو کر لے اور پھر جو ہے اپنی جگہ پر وہ برقرار رہے۔ تو اس طریقے سے یہ چند باتیں اعتکاف کے تعلق سے ہیں، اور بہت ساری باتیں چھوٹی ہوئی ہوں گی، آپ لوگوں کے ذہن و دماغ میں کوئی سوالات گھوم رہے ہوں گے یا کوئی باتیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہوگی، تو وہ ساری باتیں آپ پوچھ لیجیے گا، کیونکہ وقت ساری باتیں بیان کرتے کرتے ذہن سے بھی نکل جاتی ہیں بہت ساری باتیں، اور بہت ساری باتیں چھوٹ بھی جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کی جب ضرورت محسوس ہو فوراً اس کو اچھے انداز میں اچھے طریقے سے پوچھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھی طرح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری یہ جو ٹوٹی پھوٹی عبادات ہیں، ٹوٹے پھوٹے روزے ہیں، ٹوٹی پھوٹی تلاوتیں ہیں اور ٹوٹے پھوٹے اذکار ہیں، پروردگار اس لائق تو ہم نہیں ہیں کہ جس طرح تجھے مطلوب ہے ہم کر سکیں، مگر اللہ تو وہ انداز اور طریقہ ہمیں دے دے جو تجھے مطلوب ہو، اور ہمیں توفیق دے کہ اس انداز میں ہم تیری عبادت کریں اور تجھے قبول فرما لے، ہماری لرزشوں اور خطاؤں کو معاف فرما دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا